سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مظاہرے شروع ہو گئے۔ راجہ پرویز اشرف پانی اور بجلی کے وزیر تھے۔ شاہد رفیع سیکرٹری وابٹا اور راجہ ذوالقرنین خان آزاد کشمیر کے صدر تھے۔ راجہ ذوالقرنین کے صاحبزادے نے راجہ پرویز اشرف کو بتایا، ترک کمپنی کار کے رینٹل پاور پلانٹس کرائے پر دیتی ہے۔ یہ پلانٹس بحری جہاز میں نصب ہوتے ہیں۔ جہاز بندرگاہ پر کھڑا ہوتا ہے، بجلی بناتا ہے اور بجلی مین لائن کو سپلائی کر دی جاتی ہے۔ حکومت عوامی دباؤ میں تھی، لہذا اس نے فوری طور پر کارکے سے رابطہ کر لیا۔ یہ کمپنی ترک وزیر اعظم طیب اردگان کے قریبی رشتہ دار اور دوست کی مالکیت تھی۔ بہرحال قصہ مختصر ایگریمنٹ ہو گیا، کارکے نے اپنے جہاز بھجوائے اور لوڈ شیڈنگ میں کمی آ گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن میں تھی۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں تقریریں شروع کر دی۔ راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کا خطاب بھی خواجہ آصف نے دیا تھا۔ افتخار محمد چودھری بحال ہو کر دوبارہ چیف جسٹس بنے اور انہوں نے اندھیرے میں اندھا دھند تلوار چلانا شروع کر دی۔ چیف جسٹس نے رینٹل پلانٹس کے خلاف سو موٹو نوٹس لیا۔ کیس شروع ہوا اور چیف جسٹس نے دائیں بائیں دیکھے بغیر 2012 میں ایگریمنٹس کینسل کر دیے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے کارکے جہاز پر قبضے اور عملے کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حکومت پاکستان نے کارکے کو سرکاری گارنٹی دے رکھی تھی۔ ججوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ نتیجہ کارکے بین الاقوامی ثالثی کمیشن میں چلا گیا اور یہ کیس 2017 تک چلتا رہا اور آخر میں اس نے پاکستان پر $800 ملین کا جرمانہ کر دیا۔ یہ رقم سود شامل ہونے کے بعد $1 بلین اور $200 ملین ہو گئی۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے فوری طور پر کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 2 سال میٹنگ کرتی رہی۔ اس دوران جرمانہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ آرمی چیف جنرل باجوہ اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے رعایت کے لیے ترک صدر طیب اردگان سے بذات خود بات کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ عمران خان نے بھی طیب اردگان سے درخواست کی تھی، لیکن انہیں بھی جواب ہو گیا۔ پاکستان پھنس گیا۔ بہرحال ہماری قسمت اچھی تھی۔ اس دوران ISI کو ایک ٹیپ مل گئی۔ اس نے یہ ٹیپ نیب کو دی اور نیب نے وابٹا کے سابق سیکرٹری شاہد رفیع کو گرفتار کر لیا۔ یہ اس وقت تک ریٹائر ہو چکے تھے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ کارکے سے معاہدہ ان کے دستخطوں سے ہوا تھا۔ نیب کی حراست میں ISI کے افسران ان سے ملے اور انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا، سر آپ ایک باعزت شخص ہیں، آپ اس عمر میں عدالتوں اور جیلوں میں دھکے کھاتے اچھے نہیں لگتے، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ شاہد رفیع نے تسلیم کر لیا۔ انہیں کارکے نے $30,000 دیے تھے۔ شاہد رفیع سے آزاد کشمیر کا صدر راجہ ذوالقرنین خان کے صاحبزادے راجہ بابر علی کا نام ملا۔ یہ صاحبزادے آخر تک کارکے کے لیے کام کرتے رہے تھے۔ نیب نے اس کے اکاؤنٹس کی پڑتال کی تو پتہ چلا راجہ بابر علی کو UAE کی ایک کمپنی سے رقم ملتی رہی تھی۔ نیب کی ٹیم UAE پہنچ گئی۔ وہاں سے پتہ چلا اس کمپنی کو پاناما کی ایک کمپنی رقم بھجواتی تھی۔ ہمارے لوگ پاناما پہنچ گئے۔ وہاں سے پتہ چلا پاناما کی کمپنی لبنان سے پیسے منگواتی تھی۔ ہماری ٹیم لبنان پہنچ گئی۔ وہاں سے پتہ چلا لبنان کی کمپنی ایک سوئس کمپنی سے وابستہ ہے۔ ہمارے لوگ سوئٹزر لینڈ پہنچ گئے تو معلوم ہوا سوئٹزر لینڈ کی ایک کمپنی ایک ترک بزنس مین نے کھول دی تھی۔ اس کا تعلق کارکے سے تھا۔ کارکے کی رشوت کی رقم ترکی سے سوئٹزر لینڈ بھجواتی تھی، سوئٹزر لینڈ سے رقم لبنان، لبنان سے پاناما اور پاناما سے UAE آتی تھی اور وہاں سے یہ رقم راجہ ذوالقرنین کے صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی۔ یوں نیب نے یہ سارا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ کارکے پھنس گئی۔ اس کے بعد وہ طیب اردگان جو آرمی چیف اور 2 وزیر اعظم کو انکار کر چکے تھے، انہوں نے خود عمران خان سے رابطہ کیا اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی درخواست کی اور یوں پاکستان بے عزتی اور بھاری جرمانے سے بچ گیا۔ عمران خان نے اس شاندار کارنامے پر کنسلٹ احمد عرفان اسلم، ISI کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر عرفان شکیل رامے اور ISI کے آفیسر کرنل فاروق شہباز کو 20-20 لاکھ روپے انعام اور سول ایوارڈ دیے۔ تاہم اس معاملے میں اہم ترین کام کرنے والے آفیسر زرگم اسحاق خان وزیر اعظم کی مہربانی سے محروم رہے۔
یہ واپڈا میں جوائنٹ سیکرٹری تھے، انہوں نے معاہدے میں موجود کوتاہیوں کی نشاندہی کی تھی۔ وزیر اعظم نے آخر میں ان کا نام فہرست کیوں نکالا، اس کی وجہ آج تک سمجھ نہیں آ سکی۔ ملک اس وقت چند افسروں کی وجہ سے بچ گیا۔ اگر یہ لوگ کام نہ کرتے اور انہیں راجہ ذوالقرنین کے صاحبزادے اور سیکرٹری واپڈا شاہد رفیع کے کارناموں کی بھنک نہ پڑتی تو پاکستان کو $1.5 ارب بھی ٹھک جاتے، عالمی سطح پر بدنامی بھی ہوتی اور بیرونی سرمایہ کار بھی اپنی دکان اٹھا کر فرار ہو جاتے۔ یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں لگنے والی بجلی کے دوسرے کارخانوں میں کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا IPPs کے معاہدے درست تھے؟ اس کا سیدھا جواب ہے کرپشن لازمی ہوئی ہوگی۔ پاکستان جیسے ملکوں میں خربوں کے معاہدے فیلوں کے پہیوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ ان سودوں میں یقیناً سیاستدانوں اور بیوروکریٹس نے اربوں روپے بنائے ہوں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ان مہنگے پروجیکٹس کے بغیر گزارا ممکن تھا؟ اس کا سیدھا جواب ہے نہیں۔ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں افغان وار کی وجہ سے اربوں ڈالر آئے۔ یہ پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر عوام تک پہنچ گیا۔ اس زمانے میں موبائل فون کمپنیاں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا، جس سے ملک میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ شوکت عزیز نے آ کر امپورٹس کھول دی۔ اس کے نتیجے میں ٹیلی ویژن، AC اور گاڑیوں کی بھرمار ہوگی۔ پورے ملک میں نئے گھر، پلازے اور شاپنگ سینٹر بھی بنے۔ اس کے نتیجے میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا، جبکہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کا نظام پرانا اور چھوٹا تھا، لہذا ملک میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ عوام جذباتی اور جلد باز ہے، جو سڑکوں پر آ گئی، حکومت پریشان ہو گئی اور یہ افراتفری میں لانگ ٹرم کی بجائے شارٹ ٹرم سلوشن کی طرف چلی گئی۔ اس نے فرنس LPG اور درآمدی کوئلے کے پلانٹس لگا دیے۔ یہ ایک فوری حل تھا جس سے بجلی پوری ہوگی، لیکن بجلی کی قیمت بڑھ گئی۔ اس دور میں چین نے پاکستان کی مدد کی، کیوں کی؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے پاکستان کو دوسری بار اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے پاس چین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ چین کے پاس یہ ٹیکنالوجی سستی تھی اور فوری دستیاب بھی تھی۔ تیسرا، بینک آف چائنا نے کم ریٹ پر قرض کی پیشکش کر دی، لہذا ہماری کمپنی اور حکومت نے دھڑا دھڑ پاور پلانٹس لگانے اور ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر لی۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کو بھی 2008 سے 2018 تک پاور سیکٹر میں جوش نظر آیا۔ انہوں نے پاور پلانٹس لگا لیے۔ اب پلانٹس کے لیے قرضہ پاکستانی بینکوں اور بینک آف چائنا سے لیا جا رہا تھا اور ان دونوں نے حکومت سے گارنٹی مانگ لی۔ حکومت کے پاس دو آپشن تھے، یہ گارنٹی نہ دیتی، اس سے پاور پلانٹس نہ لگتے اور ان سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا اور عوام حکومت کو سڑکوں پر لٹا کر پھینٹا لگا دیتے۔ دوسرا، یہ بینک گارنٹی دے دیتے۔ حکومت نے دوسرا آپشن لیا اور یوں بحران ٹل گیا، لیکن نیا بحران پیدا ہو گیا۔ اب ایشو یہ ہے، پاکستان میں بجلی کی ضرورت 43 میگا واٹ ہے۔ پاور پلانٹس کی ٹوٹل کیپیسٹی 45,000 میگا واٹ ہے، لیکن واپڈا ان سے 20 سے 22,000 میگا واٹ لے رہا ہے اور باقی 20 یا 22,000 میگا واٹ کی رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ ہم عام زمان میں اس کیپیسٹی چارجر کیا لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، واپڈا بجلی کم کیوں لیتا ہے؟ کیوں لیتا ہے؟ اس کی وجہ چوری اور انڈسٹری کی بندش۔ انڈسٹری چل نہیں رہی، لہذا بجلی کی کھپت کم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف 20% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ واپڈا نے ان دونوں ایشوز کا یہ حل نکالا۔ یہ لوڈ شیڈنگ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک طرف بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، کیونکہ فرنس ایل اور کوئلے کے ریٹس بڑھ گئے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی مالیت بھی کم ہو گئی اور ہمارے پاس ڈالر بھی ختم ہو گئے اور IMF نے بجلی پر سبسڈی دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف ہم نے بینک آف چائنا کی قسطیں دینی ہیں، لہذا اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ ہم IPPs سے معاہدے توڑ دیں، جس کے بعد عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے اور وہاں پاکستان کو اتنے جرمانے ہو جائیں گے جو ہم خود کو پیچ کر بھی پورے نہیں کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ملک میں بجلی مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ کیا قوم اس کے لیے تیار ہے؟ دوسرا حل، ہم کسی نہ کسی طرح انڈسٹری چلائیں، اس سے ساری بجلی استعمال ہوگی اور کیپیسٹی چارجر نیچے آ جائیں گے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور چوری لائن کو لاسز کم کریں اور ایک سالٹ انرجی پالیسی بھی بنائیں، جیسے کوئی حکومت نہ چھیڑے۔ یہ مسئلہ پھر حل ہوگا۔ ہم نے اب صرف ایک فیصلہ کرنا ہے، بجلی کے بغیر زندگی گزارے یا پھر مہنگی بجلی خریدے۔ ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے آ جائے۔